السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی جمعیت اہل حدیث ہبلی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی جمعیت اہل حدیث ہبلی فیس بک پیج کو لائک کریں، فالو کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور موجود اس وقت جتنے احباب ہیں ان میں سے ہر کسی کو یہ سورت یاد ہے، بلکہ بڑوں کے علاوہ بوڑھوں کو بھی، اور ان دونوں کے علاوہ بچوں کو بھی یہ سورت بالیقین یاد ہے۔ اس میں ایک آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے متعلق دو چند باتیں آج کے درس میں ہم بیان کریں گے، اور درخواست بھی یہ ہے کہ ان باتوں کو آپ یاد رکھیں، اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندہ یہاں پہنچ کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے، تذکرہ اور ذکر کرتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہی سے ہم استعانت کرتے ہیں نا، مدد چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نعبد نستعین پر مقدم کیوں ہے، اس کا پہلے ذکر کیوں ہوا اور نستعین کا ذکر بعد میں کیوں ہوا ہے؟ تو دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نستعین پر نعبد کو مقدم اس لیے کیا گیا کہ یہ اصل مقصد ہے، مقصود یہی ہے، تو قصد کو، مقصد کو، مقصود کو، وہ جو وسیلہ ہے اس پر مقدم کیا گیا۔ نستعین اصل میں وسیلہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی استعانت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی، آپ اللہ کی عبادت کر سکیں گے؟ اللہ کی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ تو لہذا عبادت یہ اصل ہے، یہی قصد ہے، یہی اصل مقصود ہے، لیکن اس مقصود کو پورا کرنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ نستعین۔ وسیلہ استعانت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عون، اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے نصرت ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے جائے گا۔ ہم نے عبادتیں کی ہیں بھی، کس کی نصرت، کس کی مدد، کس کے عون سے؟ اللہ تعالیٰ کے عون سے۔ تو عون وسیلہ ہے، اور اصل جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ نعبد، عبادت۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اصل قصد ہے، یہ مقصود ہے، اسی لیے مقصود کو مقدم کیا گیا وسیلے پر۔ نستعین وسیلہ ہے۔ پہلی بات یہ ہم کو سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، کیوں نعبد پہلے اور نستعین بعد میں کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور استعانت بندے کا حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبادت اللہ کا حق ہے اور استعانت بندے کا حق ہے۔ کس کے حق کو کس کے حق پر مقدم کرنا چاہیے؟ بندے کے حق پر اللہ کے حق کو کیا کرنا چاہیے؟ مقدم رکھنا چاہیے۔ پہلے کس کا حق؟ اللہ تعالیٰ کا حق۔ اسی لیے وہ حدیث بہت مشہور ہے نا، میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے۔ تو پہلے آدھا جو ہے وہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بعد کا جو آدھا ہے وہ کس کا حق ہے؟ بندے کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی خود قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، صلاۃ کو، سورۃ الفاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر کے پہلے حق کس کا ذکر کیا؟ اللہ نے اپنا، بعد میں بندے کا۔ اسی لیے نعبد پہلے ہے اور نستعین بعد میں ہے۔
اسی لیے کئی آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ نے پہلے اپنے حق کا تذکرہ کرتے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس آیت کو آیت الحقوق کہتے ہیں۔ اب آیت الحقوق میں پہلا حق کس کا ذکر ہوا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کس کی عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تک بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ نعبد مقدم ہے، نستعین یہ مؤخر ہے، نستعین پر نعبد کو مقدم کیا گیا۔ تو دو باتیں میں نے اس وقت بتلا دی۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ نعبد مقدم کیوں ہے اور نستعین مؤخر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قصد اور مقصود اصل میں عبادت ہے اور نستعین وسیلہ ہے۔ دوسری بات جو میں نے بتلائی وہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے اور استعانت بندے کا حق ہے۔ اسی لیے پہلے کس کے حق کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے حق کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، اسی لیے نعبد پہلے ہے اور نستعین بعد میں ہے۔ آیت الحقوق میں بھی اللہ نے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بعد میں اور بہت ساروں کے حقوق اللہ نے بیان کیے، لیکن ان تمام حقوق میں پہلے حق اپنا کہ میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اب یہ شریک کے حوالے سے ذرا سمجھتے ہیں ہم اس کو۔ اگر یہ ایاکا نہ ہوتا نعبدک ونستعینک تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ سے بھی مدد مانگتا ہے اور غیر اللہ سے بھی مدد مانگتا ہے۔ کب ہوتا ہے ایسا؟ اگر ایاکا نہ ہو کر کیا ہوتا ہے؟ نعبدک ونستعینک، تو مفہوم یہ بن سکتا تھا، اسی لیے یہاں یہ اسلوب نہیں اختیار کیا گیا۔ اچھا اگر ایسا ہوتا نعبد ایاک ونستعین ایاک تب بھی یہی مفہوم ہوتا، بھی اللہ سے بھی مدد چاہتا ہے، غیر اللہ سے بھی، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کی بھی، ہے نا؟ اس طرح کا معاملہ ہوتا۔ اچھا اگر ایسا ہوتا ایاک عبدنا و ایاک استعنا، ہم نے آپ ہی کی عبادت کی ہے، ہم نے آپ ہی سے مدد مانگا ہے، تو یہ تو معاملہ ماضی کا ہوا نا، کون سا ہوا؟ بھئی ماضی میں تم نے ایسا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو چاہیے کیا حال، اب کیا کر رہے ہو اور آئندہ کیا کرنے والے ہو یہ بتاؤ۔ آدمی اگر ماضی کو چھوڑ کر حال کو اگر عقیدے کی درستگی پر لگاتا ہے، ماضی خود بخود کیا بن جاتا ہے؟ بھئی عقیدے کی درستگی والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ماضی کا مسئلہ نہیں، ایاک عبدنا و ایاک استعنا، ہم نے عبادت آپ ہی کی ہے، ہم نے مدد آپ ہی سے چاہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ماضی میں تو تم تھے ویسے، لیکن اب حال میں پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے پاس میں نے کہا تھا نا سورۃ الکافرون کے حوالے سے، آ کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودان باطلہ کی 1 سال اور ہم آپ کے معبود کی 1 سال عبادت کریں گے، تو وہاں بھی جو صیغے استعمال کیے گئے ماضی کے نہیں، پہلے لا اعبد ما تعبدون۔ اب اس وقت میں اس حال میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں، نہیں کروں گا، مستقبل میں بھی نہیں، ماضی میں بھی تو ویسے، کیونکہ حال میں جب نہیں کیا تو وہی ماضی بن گیا نا، تو ماضی میں بھی کبھی جو ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ اسلوب نہیں ہے ایاک عبدنا و ایاک استعنا، ایسا بھی نہیں، نعبدک و نستعینک ایسے بھی نہیں، نعبد ایاک و نستعین ایاک ایسے بھی نہیں۔ تو پھر ایسا کیوں کیا گیا؟ ایاک پہلے لا کر کے پھر نعبد بعد میں، کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے جتنے بھی دروازے ہو سکتے ہیں ان تمام دروازوں کو اصل میں بند کرنا مقصود تھا، اس کے لیے کہا گیا پہلے ایاک، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، کریں گے، آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ یہ ہے شرک کے سارے دروازے سے بند ہو گئے، کسی اور سے نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک، تو کسی اور کو شریک نہ کرو کے لیے یہی مفہوم صحیح ہے، یہی عبارت ٹھیک ہے۔ کون سی؟ ایاک نعبد، اس ایاکو کو بعد میں بھی نہیں لا سکتے آپ، نعبدو کا بھی نہیں کہہ سکتے آپ، تب تو مفہوم بدل جائے گا۔
لہذا عقیدے کی پختگی اور اس کی درستگی کا اظہار کرنے کے لیے یہی سب سے زیادہ بہتر جو ہے طریقہ ہے، یہی اسلوب سب سے زیادہ جامع ہے، مانع ہے۔ اسی لیے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مشرکین ایسا کرتے تھے کیا؟ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو اچھا شریک کرتے تھے۔ اب چلیے ضمناً بات آگئی میں بتا دیتا ہوں۔ وہ سورۃ الاخلاص میں دیکھیے ہوا ایک صیغہ استعمال ہوا، نہیں ضمیر استعمال ہوئی ہے، قل ہوا اللہ احد۔ آپ ان سے کہیے ہوا اللہ احد، وہ ہوا کہہ کر کے بھی سمجھایا گیا ان کو، کیا آئے تھے وہ لوگ کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کرو، آپ کا رب کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا اور نازل کر کے نبی سے کہا آپ کہیے ان لوگوں کو هو اللہ احد، وہی اللہ احد ہے۔ کون سا وہی اللہ احد ہے؟ اصل میں یہ لوگ مشرکین کیا کرتے تھے، سمندری سفروں پر نکلتے تھے اور جب وہاں جاتے ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو کیا کرتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ہوا کہہ کر کے کہا گیا وہی اللہ۔ آج پوچھ رہا ہوں نا تمہارا اللہ کا تعارف کراؤ، نسب بیان کرو، معلوم نہیں ہے۔ کشتیوں میں پھنسنے کے بعد کون یاد آتا تھا، مشکلات میں گھرنے کے بعد کون آتا تھا، ہوا کہہ کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا، هو اللہ احد، وہی اللہ کہ جس کو تم کشتیوں میں جو ہے مشکلات میں گھرنے کے بعد پھنسنے کے بعد کیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، اور آج پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ وہاں کیا یقین آتا تھا، ہمارے معبودان نہیں آئیں گے، اب ہم کو یہاں کوئی بچائے گا نہیں، کون بچائے گا؟ تو پھر پکارتے کس کو تھے، اللہ کو پکارتے تھے نا۔ تو لہذا پھر کشتی سے خشکی پر آنے کے بعد کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے نا۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایاک نعبد، یہ ایمان والا کہتا ہے کہ میں صرف آپ ہی کی عبادت کروں گا، کسی اور کی نہیں، میں صرف آپ ہی سے مدد چاہوں گا۔ لیکن مشرکین کا معاملہ ایسا نہیں تھا، وہ کیا کرتے تھے، مشکلات میں جب دیکھتے کہ اب کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی بچا لے تو لہذا پکارتے، توحید پرست بن جاتے تھے، لیکن بعد میں جا کر کے پھر مشرک، یعنی مطلب اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے کا معاملہ وہاں تھا۔ لیکن ایک مومن، خاص کر کے نمازی، توحید پرست، صلاۃ کی ادائیگی کرنے والا، یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے اپنے عقیدے کی درستگی اور پختگی کا اعلان، اس کا اظہار اور اس کا چرچا کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کہہ کر کے وہ اشارہ دیا گیا۔ اچھا دوسرا، انہوں نے پوچھا تھا نا اللہ کا تعارف کراؤ، نسب بیان کرو، تو ہوا کہہ کر کے یہ بھی کہا گیا ان سے، اللہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، ٹھیک۔ یہ ہوا اصل میں ضمیر ہے، اور یہ قریب کے لیے نہیں ہوتی، کس کے لیے ہوتی ہے، بعید کے لیے ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قریب ہے بعید ہے؟ ہاں کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، هو اللہ احد، وہی اللہ جو عرش پر مستوی ہے نا، احد ہے وہ، ہاں تو الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو اس حوالے سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بات کا اظہار کیا، اس بات کو واضح کیا کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، لیکن جب کبھی مشکلات سے چھٹکارا مل جاتا تو پھر کیا کرتے تھے، اپنے معبودان باطلہ کی طرف جاتے تھے۔ چلیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے استعانت کرتے ہیں، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا نا۔ چلیے ایک اور انداز سے ہم دیکھیں گے، اگر اس آیت کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کی اگر ہم تقسیم کریں تو 4 قسم کے لوگ بنتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ کون سے ہیں، وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، صرف ایاک نعبد کرتے ہیں، و ایاک نستعین میں وہ نہیں ہے، ٹھیک۔ دوسرے کون ہیں، اسی کو ذرا پلٹا دیں گے آپ، وہ ایاک نعبد نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین کرتے ہیں، 2 گروہ ہو گئے۔ تیسرا کون ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں کرتے ہیں، اور چوتھا کون ہے، دونوں نہیں کرتے۔ کتنے قسم ہو گئے، 4۔ جو لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتے ہیں یہ سابقم بالخیرات ہیں، یہ کیا ہیں، یہ خیر کے کام میں، ہر اچھے کام میں، بھلے کام میں آگے نکل جانے والے۔ کتنے آگے نکل گئے یہ لوگوں میں، 4 قسم کے لوگ ہیں نا، ان 4 قسم کے لوگوں میں یہ سب سے آگے نکل جانے والے لوگ ہیں، عبادت میں بھی استعانت میں بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں میں آگے ہیں، ٹھیک ہے۔
دوسرے کون ہیں جو صرف ایاک نعبد کرتے ہیں؟ وہ مقتصد ہیں. وہ کیا ہیں؟ مقتصد. اچھا جو لوگ صرف ایاک نستعین کرتے ہیں وہ ظالم لنفسہ ہیں، اپنے نفس پر کیا کرنے والے ہیں؟ ظلم کرنے والے. پکارتا صرف اللہ ہی کو ہے وہ، لیکن عبادت میں کمزور ہے، عبادت میں سست ہے، عبادت میں کیا ہے؟ کاہل ہے. میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا ایک آدمی عقیدے میں بہت ٹھیک ہے، بہت پختہ ہے، لیکن زندگی بھر اس نے اعمال کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، نماز روزہ زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی سستی کاہلی کا مظاہرہ کیا. آخرت میں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہاں نہیں بھائی، کیا خیال ہے؟ نہیں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ ہاں یعنی مطلب اعمال میں کمزوری رہی، کوتاہی رہی. شرک تو نہیں کیا، نستعین استعانت اللہ ہی سے، صرف میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا. میں توحید میں بڑا اچھا ہوں، مانگنا ہے تو کسی اور سے نہیں مانگ سکتا، صرف اللہ سے. جو کرنا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اعمال میں اور عبادت وغیرہ میں کوتاہی تھی تو ظالم لنفسہ ہی ہے یہ. تو پہلے کون ہے؟ سابق بالخیرات. دوسرے کون ہیں؟ مقتصد. تیسرے کون ہیں؟ ظالم لنفسہ. اور جو دونوں نہیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اصحاب النار ہیں. کون ہے؟ عبادت بھی نہیں، استعانت بھی نہیں. تو اس کا مطلب کسی اور کی عبادت ہے، کسی اور سے مدد مانگنا ہے. تو پھر یہ ہمیشہ کس میں جانے والے ہیں؟ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والے ہیں. سب سے بدترین مخلوق ہیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. جن لوگوں نے بھی کفر و شرک کیا، اسی پر خاتمہ ہوا، جائیں گے جہنم کی آگ میں، ہمیشہ رہیں گے. سب سے بدترین مخلوق ہے یہ. تو معلوم ہوا کہ اگر اس آیت کو سامنے رکھ کر لوگوں کی تقسیم کی جائے تو کتنے قسم کے لوگ بنتے ہیں؟ 4 قسم کے لوگ بنتے ہیں. ایک سابق بالخیرات، دوسرے مقتصد، تیسرے ظالم لنفسہ، اور چوتھے ہمیشہ آگ کا ایندھن بننے والے، آگ ہی میں رہنے والے. آخری بات 2-4 اور بتا کر درس کو مکمل کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے استعانت کرتے ہیں. اللہ سے اگر آپ مدد مانگ رہے ہیں تو مدد مانگی جانے والی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں آپ کیا مانگتے ہیں؟ مغفرت مانگتے ہیں. آپ کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ کافر عافیت. ہاں آپ کیا مانگتے ہیں؟ بولیں جلدی. ایمان مانگتے ہیں. آپ کیا مانگتے ہیں بزرگ؟ ہاں یہ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلی چیز اللہ سے استعانت میں جو مانگنا، اسی کی بنیاد پر نا آخرت میں سارا بیڑا پار ہونا ہے. ہاں جی، اسی سے جنت ملنے والی ہے آپ کو. نہیں تو کہاں سے جنت ملے گی؟ ہمیشہ کہاں سے آپ جنت میں جائیں گے؟ لہذا ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم. جتنی بھی چیزیں انسان مانگتا ہے، مانگی جانے والی چیزوں میں سب سے اہم بنیادی چیز ہدایت. صراط مستقیم کی ہدایت آپ یہ مانگیے اللہ تعالیٰ سے. یہ اگر مل گئی آپ اس کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے، یہ جب مل جائے آپ کو تو آپ سارے خیر کے کام کرنے لگ جائیں گے، کامیابی ملے گی. اصل میں ہدایت کیا ہے یہ بھی دیکھیے، ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا. اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے یہ. لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ اہم چیز کیا؟ شرح صدر. من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کا شرح صدر کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، شرح صدر ہو جانا، اطمینان ہو جانا کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہترین راستہ ہے، جنت پانے کا یہی طریقہ ہے. یہ جو شرح صدر ہوتا ہے نا، اس شرح صدر کے نتیجے میں جو اصل بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے. اب کیا دیکھیے، شرح صدر ہو گیا. جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ شرح صدر کرتے ہیں. تو شرح صدر کے ہو جانے کے بعد ایک طرف کفر ہے، ایک طرف قتل ہے. کس کو ترجیح دے گا وہ؟ ہاں قتل ہونے کو. اس کو ایک طرف قتل کیا جائے گا، ایک طرف کفر ہے. اب ترجیح کس کو دے گا وہ؟ قتل ہونے کو. کیوں؟ شرح صدر ہو گیا کس بات کا؟ کہ اگر کفر کروں گا تو پھر جاؤں گا کہاں ہمیشہ کے لیے؟ اگر قتل ہو جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ یہ شرح صدر. دیکھا نا آپ نے، وہ جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کیا جو جی میں آئے کر لو. ہاں لا قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. قتل کرو گے نا، مارو گے نا، جائیں گے کہاں؟
اتنا ہی نا, مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہے کہ مر کر کہاں جائیں؟ اللہ کے پاس. اور اگر مرنے پر اس نے کفر کو ترجیح دی تو پھر کہاں جائے گا؟ اگر اسی پر خاتمہ ہوا تو جہنم میں جائے گا نا. تو آپ دیکھیے شرح صدر, ہدایت کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کا شرح صدر کرتے ہیں اسلام کے لیے. اب وہ اسلام کو لے کر شرح صدر ہو جاتا ہے تو اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں, ایک مرحلے میں ایسا ہوتا ہے کہ کفر ایک طرف ہے اور اس کی قتل ہونے کا معاملہ ایک طرف ہے, تو دونوں میں ترجیح کس کو دے گا؟ قتل ہونے کو ترجیح دے گا, لیکن کفر کو ترجیح. ایسا ہوا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اور غزوہ موتا کے موقع پر کیا ہوا معلوم ہے؟ وہ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے, گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے سواری میں اپنے نفس سے کہتے ہیں, نفس مرنے کو ناپسند کرتا ہے تو, اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں مرنے کو ناپسند کرتا ہے. اس کے بعد پھر کہا شرح صدر ہونے کے بعد, نہیں اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے مہمان نوازی میں یہ کر رکھا ہے, یہ کر رکھا ہے. پھر وہ جو کچھ مہمان نوازی میں تیار ہے اس کو پانے میں دیر کس بات کی؟ اترے نیچے اور مقابلہ کرتے کرتے کیا کیا ہے؟ اور نفس جس کو ناپسند کر رہا تھا, نفس ناپسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لڑنا نہیں, بھڑنا نہیں, فلاں کرنا نہیں, تو اب کیا بچ کر کے چلے جاؤ. تو اس پر انہوں نے ترجیح کس کو دی؟ یعنی یہ لڑنے کا وقت ہے, یہ مقابلے کا وقت ہے, اور میرا نفس کہتا ہے نہیں 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 ایسا کرو گے تو مر جاؤ گے, ایسا کرو گے تو وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے, نہیں چلے گا. لہذا اترے اور مقابلہ کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت خبیب کے بارے میں معلوم ہے نا بھائی, وہ آخری جب وقت آیا ہے دشمنوں نے کہا گالی دو اللہ کے نبی کو. اب نبی کو گالی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے گالی؟ ہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے نبی گالی دینے سے؟ ہاں یہ اصل مسئلہ ہے. کیا ہوتا ہے؟ آدمی اگر اللہ کے نبی کو گالی دیا تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ لہذا ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف قتل ہونا ہے. تو خبیب سے کہتے ہیں نبی کو گالی دو, بلکہ یہاں تک کہا گیا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری اس جگہ پر اب کون آئے؟ اللہ کے نبی آ جائیں. ساری باتیں ہوئی, لیکن تمام باتوں کے باوجود انہوں نے قتل ہونا کیا کیا ہے؟ مرنا پسند کیا ہے, لیکن یہ گوارا نہیں کیا. کہنے لگے محبت مجھے اللہ کے نبی سے, اس حال میں بھی اگر نبی کے پیر پر کانٹا چبھ جائے تو وہ کانٹا چبھنے کی جو تکلیف نبی کو پہنچے گی وہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں, تو اپنی جگہ نبی کو کھڑا کروں, یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ممکن ہے. اور نبی کو گالی دینا یہ کیسے ممکن ہے؟ آدمی کس سے باہر ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. تو پھر کفر اختیار کرنے والوں میں سے ہو کر اگر مر جائے آدمی تو ہمیشہ کے لیے آگ میں جا سکتا ہے. تو لہذا شرح صدر اسلام پر ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کفر اور قتل دو چیزیں اگر موجود ہوں تو قتل ہونا گوارا کرے گا, لیکن کفر کرنا گوارا نہیں کرے گا. اسی لیے تمام نعمتوں میں سب سے عظیم جو پہلی نعمت ہے جو اللہ سے مانگی جانی چاہیے مدد کے طور پر, وہ کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. اس کے نتیجے میں آگے بہت سارے فائدے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اتنی باتیں جو اب تک میں نے بیان کی میری اپنی ذات کے لیے آپ تماموں کے لیے کافی و وافی ہیں. اگلی درس میں اگلی باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. اللہ مجھے آپ سب کو ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت